أحكم الحاكمين الخير الرازقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وسلم على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه الكلام المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني اذكركم صلوات محمد وآلہ. سامعین محترم، عزاداران مظلوم، موالیان حیدر کرار، کار خدائی کی وجہ آوری کی حادثات شب ہے. یکم سے 10 محرم تک کا مرحلہ بقائے کربلا تھا، بقائے توحید تھا. 11 محرم سے سلسلہ بقائے کربلا شروع ہوا. اس سے پہلے کہ حسن عبادہ آج امام حسن سرکار کے حضور میں تبرک پیش کرنا ہے مجلس کا، گزارش کروں گا تمام مومنین سے کہ ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. سید اصحاب حسین نقوی والسید صحابت حسین نقوی، وراثت بیگم بنت ممتاز حسین، تمام مرحوم مومنین و مومنات، شہداء ملت جعفریہ، اور ان لوگوں کو ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیے گا فاتحہ پڑھتے ہوئے جن کا اس دنیا میں اب فاتحہ پڑھنے والا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پر محمد و اجازت ہے کچھ بات کرنے کی، سرکاری اجازت ہے کچھ بات کرتی ہے. توجہات میری طرف. سامعین محترم، آج جس بادشاہ کے حضور مجلس نظر کرنے جا رہا ہوں، اگر اسے مظلوم تاریخ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. یوں تو آل محمد کے گھرانے کی ہر ہستی بنو امیہ کے ستم کا شکار رہی، لیکن خاص طور پر جس امام کے ساتھ انتقام لیا گیا وہ میرا یہ حسن سبز قبا ہے. تاریخ کے ستم کے ساتھ ساتھ میرے اس مولا کے ساتھ ہمارے اپنے مفکرین نے بھی بہت ستم کیے. ستم اس معنوں میں ہماری طرف سے ہوئے کہ ہم نے صرف حسن کو ایک صلح تک محدود کر لیا. اس سے آگے کبھی نہ سوچنے کی گنجائش پیدا کی، نہ اپنے پر تحقیق کے دروازے کھولے، نہ اس شہزادے کی شان میں کوشش کر کے کچھ ایسی باتیں تلاش کرنے کی کوشش کی جو واقعی امامت کے شایع نشان. توجہات ہے میری طرف. میں طفل مکتب بھی اپنے آپ کو نہیں کہتا، کیونکہ بڑے بڑے اساتذہ یہاں پر خود کو طفل مکتب کہتے ہیں. میں بہت چھوٹا سا ذاکر ہوں، کوشش کروں گا
کہ اس شہزادے کے حوالے سے کچھ نئی باتیں جو آج تک تشنہ تحقیق رہی وہ آپ کے حوالے کر سکتے ہیں۔ توجہات ہے میری طرف ایک مرتبہ رات اسی مجلس کی تیاری کے لیے اپنے ہی ایک صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، نام لینا مقصود نہیں، جو ایسی کتابیں لکھتے ہیں ان کے نام تو حقیقی ہوتے ہیں، نام تو معلوم ہوتے ہیں، ولدیتیں نامعلوم ہوتی ہیں۔ توجہ آپ میری طرف رکھیے گا۔ اپنے آپ شیعہ بھی کہلواتا ہے اور کہا کہ امام سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اس لیے امامت حسن کے صلب میں نہیں رکھی گئی۔ خدا کی لعنت ہو ایسا لکھنے والوں کو۔ فیصلہ کبریا کا ہے، فیصلہ یہاں گھر کا نہیں ہے، فیصلہ باپ بیٹے کا نہیں ہے، فیصلہ ہے کبریا کا۔ کبریا نے قرآن میں ایک کو لول موتی کہا، ایک کو مرجان کہا۔ توجہات ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، یہ فیصلہ کبریائی ہے۔ ایک کو لال کہا یعنی موتی، ایک کو کہا مرجان، موتی کہا حسن کو، اللہ نے موتی کہہ کے بتا دیا کہ یہ اکیلا امام ہوگا۔ صدف میں موتی ایک ہی ہوتا ہے، اللہ نے موتی کہہ کے بتا دیا کہ یہ اکیلا امام ہوگا۔ حسین کو مرجان سے تشبیہ دی، تشبیہ اس لیے دی کہ مرجان کی ہوتی ہیں شاخیں۔ توجہ نہیں کر رہے آپ بھائی، توجہ نہیں کر رہے۔ میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اس شہزادے کے، میں خطبہ پیش کروں گا، اس خطبے کو تلاش کرنا، پھر اس کو ترجمہ کرنا، پھر اسے نظم کرنا، یہ سارے مشکل کام تھے، لیکن مشکل کشا کے در پر آیا ہوں، انہوں نے مشکلیں آسان کی ہیں۔ پہلے تھوڑا سا بتا دوں شہزادہ ہے کیا۔ موتی کہا حسن کو، مرجان کہا حسین کو، اللہ نے بتا دیا کہ یہ اکیلا امام ہوگا، حسین کی شاخیں ہوں گی۔ توجہ میری طرف رکھنا، نام رکھے ہیں اللہ نے، ساری گفتگو ناموں کے حوالے سے ہو رہی ہے، نام بھی اللہ نے کمال رکھے، ایک یہ کا اضافہ کر دیا حسن میں۔ توجہ کیجئے گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے سامنے، ایک یہ کا اضافہ حسن میں کر کے حسین بنایا۔ یہ کے عدد ہوتے ہیں 10، یہ کے عدد کتنے ہوتے ہیں 10۔ اللہ نے ایک یہ کا اضافہ کر کے بھی بتا دیا کہ حسن اکیلا امام ہے، ادھر 10 امامتیں ہیں۔ 9 سال ابتدا میں رہا ہے حسین حسن کی، کبھی اس زاویے سے بھی دیکھنا، کتنے سال رہا؟ 9 سال۔ کمال کیا تھا حسن کا؟ جتنے سال حسین نے اتباع امام حسن کیا، اللہ نے اتنے بیٹے امام کر دیے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ نہیں کی آپ نے، توجہ نہیں کی، یہ اہم بات تھی۔ جتنے سال اتباع کی اتنے بیٹے امام کر دی اللہ نے۔ اور قریب سے بات کرو، یہ دو نام اللہ نے بڑے عجیب رکھے، دیکھیں سیدہ کے دونوں شہزادے ہیں، حسن لکھو حسن پڑھا جا سکتا ہے، حسین لکھو حسین پڑھا جا سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے
یہ وہ شہزادہ ہے جس کے قلم کی اللہ کو قسم اٹھانی پڑتی ہے، چونکہ لڑائی قلم سے کی ہے حسن نے۔ آپ صاحبان علم بیٹھے ہیں، ضدیں کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوتی، رات ہے تو دن نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں، ضدیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ پوری کائنات میں آدم سے قائم تک جس ہستی میں ضدیں اکٹھی ہو گئی اسے علی کہتے ہیں، یعنی جو تلوار بازی میں ماہر ہوگا وہ قلم کا ماہر نہیں ہوگا، جو قلم کا ماہر ہوگا وہ تلوار بازی نہیں کر سکے گا۔ جس میں اللہ نے ضدیں اکٹھی کر دی اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ ضدیں دوبارہ تقسیم کی، تلوار حسین کو دے دی، قلم علی کو حسن کو دے دیا۔ تلوار حسین کے پاس گئی، قلم آیا حسن کے پاس۔ ایک غلطی کا ازالہ کرتا جاؤں، جب بھی اس شہزادے کی بات کی جاتی ہے صلح امام حسن کی بات کی جاتی ہے، توجہ ہے۔ اکثر ذاکرین، میں تو طالب علم ہوں، صلح کہتے ہیں اسے۔ صلح ہوتی اس وقت ہے جب آپس میں دونوں راضی ہوں۔ ہم ہندوستان سے راضی نہیں، ہندوستان ہم سے راضی نہیں، توجہ ہے۔ ہمارے درمیان معاہدے ہوتے ہیں، صلح نہیں ہوتی۔ دسترخوان سے آپ لوگوں کے گھروں میں دسترخوان وسیع تو یہ صلح نہ کا کرے سے، یہ معاہدہ تھا، اور معاہدہ اس بنیاد پر تھا کہ شرائط حسن کی ہے۔ معاہدہ شرائط پر ہوتا ہے، شرائط کی تو یہ نہیں کرے گا ہم یہ نہیں کریں گے، تو اس چیز کا پابند رہے گا، تو اس چیز کا پابند رہے گا، یہ معاہدہ تھا۔ اسی لیے اس کو کبھی بھی صلح کا نام نہیں دینا چاہیے۔ معاہدہ امام حسن کا کمال یہ تھا کہ یزید کے باپ سے اس کے شکست نامے پر دستخط کروا لیے۔ ہائے ہائے، توجہ کیا آپ نے؟ قلم سے اس لیے نقصان پہنچایا گیا حسن کو، قلم سے اس لیے نقصان پہنچایا حسن کو، وجہ صرف یہ تھی کہ یزید کے باپ سے اس کے شکست نامے پر دستخط کروا دی۔ اسی قلم کے لیے اللہ نے قسم اٹھانی پڑ گئی، نون والقلم۔ نون کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں نون سے مراد حسنین ہے، لیکن میری اپنی جو تحقیق کہتی ہے، جو ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہے، نون سے مراد ہے حسن، حسن کی قسم اور حسن کے قلم کی قسم۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، علی کی تلوار اتاری اللہ نے ہے، قسم نہیں اٹھائی، توجہ نہیں کی، ذوالفقار اتاری اللہ نے ہے، قسم نہیں اٹھائی۔ حسن کے قلم کی اللہ کو قسم اٹھانی پڑ گئی، وجہ یہی تھی کہ وہ ایک معاہدہ جو حسن نے کیا ہے، حشر تک اسی معاہدے کی بنیاد پر ایمان تولے جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، اسی معاہدے کی بنیاد پر اب عقائد تولے جائیں گے، ایمان تولے جائیں گے۔ ہے سین نون نام ہے حسن، چاہے تو حسن پڑھو چاہے تو حسن پڑھو۔ ہے کہہ رہی ہے مجھ سے ہے ذات احد کی حد، ہے کہہ رہی ہے مجھ سے ہے ذات احد کی حد، کہتی
सनद। कहती हसीन मुझसे है यासीन की सनद, कहता है नूर मुझसे है रहमानियत का कद। कहता है नूर मुझसे है रहमानियत का कद, हिम्मत है घर किसी में करे बात मेरी रद। हिम्मत है घर किसी में करे बात मेरी रद। हर किरदार का आईनादार है, यानी हसन ही हुस्न का परवरदिगार है। हाय हाय यानी हसन ही हुस्न का परवरदिगार। कितना बड़ा हसीन है हसन। 4 मिसरे और मजलिस अभी मैंने शुरू कर दी है, आपके अज़हान हसन सुनने के लिए तैयार करा। सारे आज़ा इकट्ठे तो बदन बनता है, सारे आज़ा इकट्ठे तो बदन बनता है। फूल से फूल मिले जब तो चमन बनता है। हर्फ और सौत की तरतीब यही कहती है, हुस्न में राज को पहुंचे तो हसन बनता है। शऊरो शान शहे मशरकैन चाहिए है। हसन के रुतबे आला को देखने के लिए कसम खुदा की निगाहे हुसैन चाहिए है। हाय 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 हाय, शादो आबाद रहे, उठे हुए हाथ बाजी से खैरात देते रहे। खुदा की निगाहे हुसैन। 4 मिसरे और सुनिए। हसन का नूर है हर नूर ऐन से पहले। ये 4 मिसरे आप लोगों तक पहुंच गए तो आगे नज़्म सुनने का लुत्फ आ जाएगा। हसन का नूर है हर नूर ऐन से पहले। हसन थे जलवा फिगर मशरक़ैन से पहले। हसन थे जलवा फिगर मशरक़ैन से पहले। भला तुम उसके कमालात कैसे समझोगे, मिली हो जिसको इमामत हुसैन से पहले। भला तुम उसके कमालात के हाय हाय हाय। सलामी पेश करें अपने हसन वाला तो हाथ उठा के नारा कि हमने हसन को सिर्फ कलम तक महदूद कर दिया। जंग जमल कौन सा ऐसा सामे है जिसने पूरी जंग तफसील से न सुनी हो। 41 हमले किए गए, ऊंटनी तक कोई पहुंचता नहीं था। हसन ने हमला किया, कहा बेटा, अमीर कायनात ने कहा, शेर खुदा ने कहा, हसन तलवार को ऊंटनी के पैर काट दो। हसन ने हमला किया, ऊंटनी के पैर काट दिए। मेरी तहकीक शुदा जुमला मैं पेश करने लगा हूं, उठा के देखिएगा जमल के वाक़या। लिखा ये है, हसन गुजर पहले जाते थे, जिस्मों से सर बाद में गिरते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
کا پیام ہو جاتی، ہر ایک سانس فنا کا پیام ہو جاتی، تمام دنیا بس ایک پل میں رام ہو جاتی، تمام دنیا بس ایک پل میں رام ہو جاتی۔ اٹھاتے تیر اگر مجتبیٰ تو نور علی، سحر سے پہلے یزیدوں کی شام ہو جاتی۔ سحر سے پہلے اٹھاتے تھے اگر مجتبیٰ تو نور علی، سحر سے پہلے یزیدوں دو حسن اس گھر میں اللہ نے کیوں رکھے؟ زہرا کے دونوں بیٹے ایک ہی منزلت پر ہیں، حسین بھی ایک ہونا چاہیے تھا، حسن بھی ایک ہونا چاہیے تھا۔ اس بات کو سمجھنا اس آیت کے تناظر میں ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کے تناظر میں سمجھنا۔ شاید کوئی نئی بات ہو، دعا میں یاد رکھیے گا، میرے سے زیادہ پڑھے لکھے شعر فہم مجموعہ میرے سامنے۔ دو حسن کیوں ہے؟ احسان کے سوا کچھ نہیں احسان کا بدلہ، حقا کہ یہی فیصلہ رب گلا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فیصلہ ہو گیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے سوا کچھ نہیں احسان کا بدلہ، حقا کہ یہی فیصلہ رب گلا ہے۔ آغاز میں پالا تھا محمد نے حسن کو، آخر کے محمد کو حسن پال رہا۔ شہزادی راضی رہیں آپ سے؟ احسان کے سوا کچھ نہیں احسان کا بدلہ، حقا کہ یہی فیصلہ رب گلا ہے۔ آغاز میں پالا تھا محمد نے حسن کو، آخر میں محمد کو، اور کیا ہے حسن؟ یہ نام ہے بطول کی آنکھوں کے چین کا۔ توجہ کیجئے، یہ نام ہے بطول کی آنکھوں کے چین کا۔ عکاس ہے یہ فاتح بدر و حنین کا، آئینہ جمال شہ مشرقین کا، آقا حسین سب کا، یہ آقا حسین کا۔ آقا حسین سب کا، یہ آقا آباد رجی حسن مولا کی بارگاہ سے آپ کے دسترخوان میں وسعت ہو جو ہاتھ اٹھا کے مولا کا استقبال کر رہے ہیں۔ آقا حسین سب کا، یہ آقا حسین کا۔ بھئی کیا ہے حسن؟ جس رخ سے دیکھو اس کو، شہ مشرقین ہے، یہ ایسا شاہ جس کی رعایا حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین سب کا، یہ آقا حسین، جس رخ سے دیکھو اس کو شہ مشرقین ہے، یہ ایسا شاہ جس کی رعایا۔ یہ مشکل موضوعات اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی سماعتوں پر اعتماد ہے، آپ لوگوں نے بہت اچھا تعاون کیا ہے، یہاں تک مجھ سے مجلسیں پڑھوائیں۔ میں بہت حقیر، بہت ہی کامل آدمی ہوں، آپ لوگوں نے میری رہنمائی کی تو میں سفر کر کے یہاں تک آ گیا۔ کیا ہے حسن؟ جو کشتی حیات کا لنگر ہے وہ حسن، جو کشتی حیات کا لنگر ہے وہ حسن، جو صبح انقلاب کا مظہر ہے وہ حسن، جو وارث علی و پیمبر ہے وہ حسن، جو آسمان امن کا خاور ہے وہ حسن، جو آسمان امن کا خاور ہے وہ حسن، خاموش رہ کے قوت
اور مولا حسن کی فضیلت کو ایک جگہ اکٹھا نہ کیا گیا. شہزادی کا کرم ہے جب انہوں نے اپنے بچے کے فضائل و مسائل پڑھنے کی ڈیوٹی دی ہے تو کچھ گوشے بچا کے رکھے تھے جو میرے حوالے کیے ہیں. آپ لوگوں کے حصے کا تبرک ہے, آپ کو دینے جا رہا ہوں. اپنے وجود ذات میں بے جان ہے قلم, محتاج حرکت ید انسان ہے قلم, گر دست کفر میں ہو تو شیطان ہے قلم. ابو سفیان ہے قلم. بیت اتفاق میں ابو سفیان ہے قلم, جا کے وصول کیجئے گا. لیکن یہی قلم رگ احساس ہو گیا آ کر حسن کے ہاتھ میں. افلاق سے پہلے ممکن میں گزر تھا میرا ادراک سے پہلے, مالک میں ہر ملک کا املاک سے پہلے, یہ دنیا بنی خاک سے میں خاک سے پہلے. یہ دنیا بنی خاک سے میں خاک سے پہلے. یہ کہنے کے بعد امام نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا اس چلتے زمانے کا چلن دیکھ رہا تھا, اس چلتے زمانے کا چلن دیکھ رہا تھا, بنتے ہوئے دنیا کو حسن دیکھ رہا. ہائے ہائے ہائے, بنتے ہوئے حسن یہاں 14 کا ترجمان ہے. حسن یہاں پر 14 کا ترجمان ہے. توجہات میری طرف ہے. اس چلتے زمانے کا چلن دیکھ رہا, بنتے ہوئے دنیا میں چاہوں. امام فرماتے ہیں میں چاہوں تو یکتائی کو کثرت میں بدل دوں. صاحبان اشارت کے لیے 2 مصرے ہیں, صاحبان معرفت کے لیے, صاحبان اشارت کے لیے 2 مصرے ہیں, خود سفر کیجئے. میں چاہوں تو یکتائی کو کثرت میں بدل دوں, کثرت کو میں پھر نقطۂ وحدت میں بدل دوں. کثرت کو میں پھر نقطۂ وحدت میں بدل دوں, تقدیر بشر عالم قدرت میں بدل دوں. چاہوں تو ہر ایک مرد کو عورت میں بدل دوں. مل کے بدل کرنا آخریات میں چاہوں تو یکتائی کو کثرت میں بدل دوں, کثرت کو میں پھر نقطۂ وحدت میں بدل دوں, تقدیر بشر عالم قدرت میں بدل دوں. چاہوں تو ہر ایک مرد کو عورت میں بدل دوں. جز حیدر کرار کہاں میل ہے میرا, فطرت کو بدل دینا تو ایک کھیل ہے میرا. فطرت کو بدل دینا, آپ یہ سر آپ جیسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. جز حیدر کرار کہاں میل ہے میرا, فطرت کو بدل دینا تو ایک نظم ابھی کافی باقی ہے, وقت پورا ہو سرکار تھوڑا سا اجازت ہے پڑھو پوری نظم. فطرت کو بدل دینا تو بخشے ہیں ہر ایک حسن کو میں نے ہی معانی. اب توجہ کیجئے گا, بخشے ہیں ہر ایک حسن میں نے ہی معانی, پلٹائی ہے میں نے ہی زلیخا کی جوانی. مشہور ہے حسن رخ یوسف کی کہانی,
پیش کرتا چلوں. ایک امام حسن رخ پہ نقاب رکھتے تھے، ایک جناب امام رضا رخ پر نقاب رکھتے تھے، ایک سرکار تقی رخ پر نقاب رکھتے تھے، ایک شہزادہ علی اکبر رخ پر نقاب رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے نقاب؟ جب سوال کیا گیا علماء سے کہ یہ چار ہستیاں رخ پر نقاب کیوں رکھتے ہیں، سب نے کہا علم شباہت رسول آتی ہے. توجہ ہے میری طرف؟ اگر شباہت رسول کو پردے میں رہنا ہے تو پھر رسول کو بھی پردے میں رہنا ہے. توجہ ہی نہیں کر رہے آپ، توجہ ہی نہیں کر رہے آپ. بھائی رسول کی شکل تھی اس لیے چہروں پر نقاب رکھتے تھے. میں نے مان لیا تو پھر رسول خود چہرے پر نقاب کیوں نہیں رکھتے تھے؟ یہاں ہے نتیجہ پیش کرنے لگا. دعا میں یاد رکھیے گا، علماء سے پوچھیے گا کہ نور علی کہہ کر گئے، صحیح کہہ کر گیا، غلط کہہ کر گیا. چار ہستیوں کے رخ پر نقاب ہوتی تھی، چاروں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ شبیہ رسول تھے. کائنات میں سب سے زیادہ جس میں رسول کی شباہت تھی وہ ہے ام ابیہ جناب سیدہ. اللہ صلی اللہ. توجہ میری، سب سے زیادہ شباہت جناب سیدہ میں تھی. اور ایک صدیقہ سے سنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ بعض اوقات سیدہ کا چہرہ دیکھ کر میں ٹھٹک جایا کرتی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ محمد سامنے کھڑے ہیں. اور جمل میں بھی پوچھا کسی نے کہ آپ جنگ چھوڑ کر کیوں آ گئے تو کہا میرے روبرو محمد کھڑا تھا. امام حسن کی شباہت. اب توجہ کیجیے گا، میں نقطہ آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں. چار ہستیوں نے رخ پر نقاب رکھا، شبیہ تھے رسول کی. رسول کی شبیہ جناب سیدہ میں بھی آئی، سب سے قریب ترین شبیہ تھی. اب جس میں رسول کی شباہت جائے گی اس میں زہرا کی شباہت جائے گی. اب جس میں رسول کی شباہت جائے گی اس میں زہرا کی شباہت جائے گی. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی جس میں زہرا کی شباہت ہو وہ بے نقاب گھومے. بات میں نے آپ لوگوں کے حوالے کی. تو جس میں رسول کی شبیہ ہے اس میں زہرا کی شبیہ ہے. اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جس میں زہرا کی شبیہ ہے وہ چہرے میں نقاب رکھے. اب نادر علی پڑھ کے ایک بند پیش کر رہا ہے. سب سے مشکل ترین بند ہے. اگر یہاں سے اس منزل سے گزر گئے تو ساری منزل آسان. امام فرماتے ہیں میں قادر تقدیر، شریعت میری پابند. میں قادر تقدیر، شریعت میری پابند. اللہ کا ہر امر ہے مٹھی میں میری بند. کیا سمجھے گی یہ بات بلا فکر خرد مند. مولا میری مدد کرے. اس امیر کو نبیوں نے مشکل وقت میں مدد کے لیے پکارا. میں بھی ایک مشکل دوراہے پر ہوں، امیر کائنات میری مشکل حل کریں گے. توجہ میری طرف رکھیے گا. میں قادر تقدیر، شریعت میری پابند. اللہ کا ہر امر ہے مٹھی میں میری بند. کیا سمجھے گی یہ بات بھلا فکر خرد مند. میں کعبے کا کعبہ ہوں، میں توحید کا فرزند. مشکل کشا مدد کرے، آسانیاں پیدا ہوں گی. میں کعبے کا کعبہ ہوں، میں توحید کا فرزند. اللہ اکبر. ابھی حج گزرا تھا. ٹیلی ویژن کے میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا تک، پرنٹ میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک ہر ایک جگہ
کہ اس سال اتنے لاکھ فرزندان توحید نے حج ادا کیا. یہی لکھا آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اتنے سارے فرزندان توحید نے حج ادا کیا. اور جو کعبے کا چکر لگا ہے وہ تو فرزند توحید تو مان لیتا ہے جس کے ارد گرد کعبہ چکر لگا ہے. میں توحید کا فرزند ہوں. اس فوج کمالات پہ مجھ سا کوئی ہوتا، اس فوج کمالات پہ بھائی مجھ سا کوئی ہوتا، میں ہوتا جو اللہ کا بیٹا کوئی ہوتا. دربار میں جس وقت خطبے میں یہ لفظ آیا فرزند توحید کا، تو ایک عیسائی پادری اٹھ کے کھڑا ہے. اس نے کہا اگر ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیں آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے، آپ خود کو توحید کا فرزند کہہ رہے ہیں. گمراہ کرنا چاہتا تھا امام سے لوگوں کو، تو وہاں امام نے اشارہ کیا کہ اس فوج کمالات پہ مجھ سا کوئی ہوتا، میں ہوتا جو اللہ کا بیٹا کوئی ہوتا. جب حسن جیسا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. اور قرآن کی دو آیتیں پیش نظر ہے میرے، ایک تو میں پہلے پڑھ چکا، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محمد ان عیسائیوں کو کہہ دے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد ہوتا. بات ہو رہی ہے بیٹے کی. قرآن کی ایک اور آیت ہے، اللہ کہتا ہے اے محمد ان سے کہہ دے اگر اللہ نے اپنے لیے بیٹا رکھنا ہوتا تو اسے بناتا جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات ہو رہی ہے بیٹے کی. یہاں اشارہ امام حسن کی طرف ہے. علماء مفسرین ائمہ کی جو تفسیرات ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ اس آیت سے مراد کہ اگر اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا رکھنا ہوگا تو اللہ اسے بناتا جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس سے مراد امام حسن ہے. امام حسن بتا رہے ہیں کہ اس فوج کمالات پہ مجھ سا کوئی ہوگا، میں ہوتا جو اللہ کا بیٹا کوئی ہوگا. ممکن ہی نہیں رمز و کنایا میرے جیسا، ہو سکتا نہیں کوئی پرایا میرے جیسا، کوئی نہیں خالق کا بنایا میرے جیسا. حد یہ کہ نہیں خود میرا سایہ میرے جیسا. حد یہ کہ نہیں خود میرا سایہ میرے جیسا. انوار کے یہ پھول کھلیں گے میرے گھر میں، مجھ جیسے فقط تم کو ملیں گے میرے گھر میں. بھرپور استقبال کریں اپنے مولا کے فضائل کا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مجھ جیسے فقط تم کو ملیں گے. گھر میں ہیں میرے سارے ولی ایک ہی جیسے، ہم سارے ہیں نور ازلی ایک ہی جیسے، ہم سب میں ہیں اوصاف جلی ایک ہی جیسے، ہم سارے محمد ہیں علی ایک ہی جیسے. عقل بشریت میں سماتے ہی نہیں ہیں، عقل بشریت میں سماتے ہی نہیں ہیں. مت سوچ کے ہم سوچ میں آتے ہی نہیں. اب کچھ لوگ یہ کہنے پر وہاں مجبور ہو گئے کہیں آپ اللہ کی تجلی تو نہیں، کہیں آپ اللہ کی تو نہیں. جواب میں امام نے جو پیش کیے وہ آخری بند اور آگے منزل کی طرف سفر.
سوچ میں آتے ہی نہیں. اللہ نہیں، مظہر اللہ ہے ہم سب. توجہ ہے نا؟ اللہ نہیں، مظہر اللہ ہے ہم سب. جو راہ حقیقت ہے وہی راہ ہے ہم سب. خود اپنے مراتب سے بس آگاہ ہے ہم سب. یعنی امام فرما رہے ہیں ہم کیا ہیں یہ بس ہم جانتے ہیں. ختم ہو گئی. خود اپنے مراتب سے بس آگاہ ہے ہم سب. شاہوں کو خبر ہو کہ شہنشاہ ہے ہم سب. آخری میں نے بیعت پڑھنی ہے اور آپ کے ظرفوں کا امتحان ہے. چہرے کھلنے چاہیے. امام حسن کے فضائل ہیں جو حسین کا بھی آتا ہے. توجہات میری طرف. اللہ نہیں، مظہر اللہ ہے ہم سب. جو راہ حقیقت ہے وہی راہ ہے ہم سب. خود اپنے مراتب سے بس آگاہ ہے ہم سب. شاہوں کو خبر ہو کہ شہنشاہ ہیں ہم سب. بے مثل ہو جو بھی وہ مثالی نہیں ہوتا. اجرکم اللہ. شہزادی سکینہ کا بابا آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں. جو دعائیں میرے ذمے ہیں بیمار کربلا کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام دعائیں جلد از جلد مستجاب ہوں. میرا مولا بیمار کربلا، میں نے ایک روایت پڑھی، کئی دن تک اس مصائب کے اثر سے نہیں نکل سکا. امام فرماتے ہیں ہماری مودت کے لیے قرآن میں اللہ نے مودت کی آیت نازل کی. امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم پر ظلم کرنے کی آیت بھی نازل کی جاتی تو شاید ہم پر اتنے ستم نہ ڈھائے جاتے جتنے ڈھائے گئے. اگر ہمارے لیے قرآن میں آیت نازل کر دی جاتی کہ ان پر ظلم کیے جائیں تو شاید ہم پر اتنے ظلم نہ ڈھائے جاتے جتنے ظلم ہم پر ڈھا کیے گئے. شہزادی آپ کے آنسو قبول فرمائیں. آنکھوں کو وضو ہو چکا ہے. سیدہ یہاں اپنے غریب حسین کے زخموں کا مرہم اکٹھا کرنے آتی ہیں. آپ کا ایک ایک آنسو کم از کم جو درجہ رکھتا ہے اس آنسو کا درجہ حر کی پیشانی جتنا ہے. یا آپ کے آنسوؤں کو وہ زہرا کا رومال ملتا ہے یا حر کی پیشانی کو وہ رومال ملتا ہے. اجرکم اللہ. شہزادی لوٹ کروڑی رہے. مولا آپ کی مرصداریاں قبول فرمائیں. میں اکثر سوچتا تھا کہ زہرا کے دونوں بچے غریب ہیں. حسن بھی غریب ہے، حسین بھی غریب ہے. حسن کو امیر کیوں کہتے ہیں، حسین کو غریب کیوں کہتے ہیں؟ میں اکثر یہ سوچتا تھا. پوری کربلا ہے ایک حسن کے جنازے میں. ذرا سا غور سے دیکھیں نا، پوری کربلا ہے حسن کے جنازے میں. پوری کربلا کیسے؟ 2 بار زینب روئی ہے حسن کو. ایک حسین کے حصے کا روئی ہے، ایک حسن کے حصے کا روئی. 2 بار جنازہ اٹھا ہے. ایک حسن کے اپنے حصے کا جنازہ اٹھا ہے، ایک حسین کے حصے کا جنازہ اٹھا ہے.
اس لیے امیر ہے اس غربت کے باوجود زہر ملا جگر کے ٹکڑے سنبھالنے کے لیے بہنیں موجود تھیں. اجرکم اللہ. حسین غریب اس لیے ہے کہ زخموں سے گرم ریت نکالنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. شہزادی آنسو قبول فرمائیں. آپ جانتے ہیں کہ میں وہ روایتی مسائل پڑھنے کا عادی نہیں. توجہات میری طرف رکھیے گا. شہزادی آپ کے آنسو قبول فرمائیں. حسن بھی غریب ہے, حسن بھی تڑپا, لیکن جب حسن تڑپا تو بستر پہ تڑپا. حسین کربلا کی گرم ریت پر تڑپتا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جس عالم میں حسن کا جنازہ زینب نے دیکھا نا, سارا تیروں سے بھرا ہوا. شام غریباں زینب جب بھائی کو تلاش کرتی رہی, بھائی ملتا نہیں تھا. مقاتل کے جملے ہیں, پوری ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں. ایک ٹوٹی ہوئی تلواروں کے اور ایک برچھیوں کے ٹیلے سے آواز آتی تھی, زینب تیرا بھائی حسین یہاں ہے. بندے ہاتھ ہیں, میں نے شہادت نہیں پڑھنی, ایک منظر پیش کرنا ہے آپ کے حضور میں, اور مجھے اجازت دے دیجیے گا. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. بچوں کی خوشیاں دیکھنا آپ سب کو نصیب ہو. جو زہرا کے غریبوں کو روتے ہیں, اللہ کسی غم میں نہ رلائے. جنازے پہ تیر چلے, تابوت واپس گھر آیا. کتنا امیر ہے حسین. ٹکڑے اٹھانے کے لیے بھی بہنیں موجود تھیں, تیر نکالنے کے لیے بھی بہنیں موجود تھیں. کتنا غریب تھا حسین کہ بہنوں کو بھی ماتم کرنے کی اجازت نہیں ملی. یتیم بیٹی کو بھی رونے کی اجازت نہیں. حسن کے جنازے میں جو امام حسین نے نکالنے نہیں تھی. ممبر پہ کھڑا مقتل کی ذمہ داری سے جملہ پڑھ رہا ہوں. 5 تیر ایسے ہیں جو حسین نے نکالنے نہیں تھی. وہ حسین نے کس غربت سے نکالے ہیں, کاش میں وہ آپ تک پہنچا سکتا. تیروں کی مختلف اقسام رائج تھی. عربوں میں ایک تیر ایسا بنایا جاتا تھا کہ بانس یا لکڑی کو درمیان سے چیر دیا جاتا تھا, درمیان میں لوہے کا پھل لگا دیا جاتا تھا. یہ تیر مارا جاتا تھا, جسے تیر لگتا تھا وہ تیر کھینچتا تھا. لکڑی یا بانس باہر آ جاتی تھی, پھل اندر رہ جاتا تھا. یقیناً علماء اس سے واقف ہوں گے, لیکن اتنی نوبت ہی نہیں آتی. آج آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں. یہ 5 تیر مارے گئے امام حسن کو. زینب نکالنا چاہتی تھی,
حسین نے سب مستورات کو اندر بھیجا. اب کمرے کے اندر یا عباس تھا یا حسین تھا. بھائی کو کروٹ پر لٹایا. عباس سے کہا عباس تیر جسم کے اندر پیوست کرو. ادھر سے عباس نے زور لگایا. حسین نے پشت سے تیر کھینچے. حسن تم سے راضی رہے، زہرا تم سے راضی رہے، ماتم